السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لولیہ والصلاۃ علی اہلہا وصلی اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، او كما قال عليه السلام۔ محترم حضرات علماء کرام اور سامعین محترم، عزیز طلباء اور پس پردہ سننے والی ہماری خواتین اسلام، الحمدللہ جیسا اناؤنسنگ میں یہ بات سامنے آئی، عرصہ دراز سے بغیر ناغے کے یہ پروگرام چلتا آ رہا ہے، گویا استقامت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، اور ہم نے استقامت کے بارے میں یہ بات سن رکھی ہے، الاستقامت فوق الف کرامہ، کسی کام کا پابندی کے ساتھ صحیح طریقے پر چل پڑنا یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ پانی پر کوئی چل کے دکھائے یا آگ میں سے اندر گزر کے دکھائے، یہ اتنا بڑا مسئلہ اہم نہیں ہے، لیکن پابندی کے ساتھ ایسے پروگراموں کا چلنا یہ ایسی 1000 کرامتوں پر بھاری ہوتا ہے۔ الاستقامہ فوق الف کرامہ، تو اس پر ہم یہاں کے سبھی حضرات کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس اہتمام کے ساتھ اس طرح کا کام جو چلتا ہے یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ تو فیضان محبت تو ہر ایک پر ہے اللہ کا، مگر یہ عرفان محبت کی شکل ہے کہ استقامت کے ساتھ ایسے کام کو کرنے، تعلیم، تربیت اور تبلیغ تینوں چیزوں کو لے کر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک حوصلہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم اس پر جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے، اور شکر کی وجہ سے مزید نعمتوں میں اضافہ ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اعلان فرمایا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اے لوگو شکر والا طریقہ رکھو گے تو نعمتوں میں مسلسل اضافہ کرتے ہی رہوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کے راستے پر چلنے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھ لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور عذاب کے سخت ہونے کے مسئلے میں مفسرین نے لکھا ہے، نعمت کا چھین جانا بھی عذاب ہے، یا مزید نعمتوں میں ڈھیل دیا جانا بھی عذاب ہے۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آئیے جن مقاصد کی طرف یہ پروگرام چلتا ہے اس میں ایک اصلاح معاشرہ جو سب سے اہم ہے، رکن اعظم ہے اس کا، معاشرے کی اصلاح۔ اور معاشرے کی اصلاح میں جس وقت حالات کے اعتبار سے جو ضروری بحث یا جو ضروری باتیں ہمارے لیے اشد ضروری ہوتی ہیں اس پر مذاکرہ ہونا یہ سنت طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ حکم دیا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کے درمیان مذاکرہ کرتے رہیے، اس لیے کہ ایسا مذاکرہ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سب سے پہلی خوشی کی بات ہمارے درمیان یہ محسوس ہو رہی ہے کہ طلباء بڑے اہتمام سے بیٹھے ہیں۔ اس پر بھی ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے، اور شکر کرنے کا مطلب تو طلباء سمجھ ہی رہے ہیں، بھائی شکر کرنے سے انشاءاللہ نعمت میں اللہ اضافہ کریں گے، یعنی آپ لوگوں کی دلچسپی میں اور اضافہ ہوگا، اور دلچسپی کے واسطے ادب سے بیٹھنا بھی ذرا ضروری چیز ہے۔ جی، ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔
مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ادب بھی سکھایا جاتا ہے، اور ادب ہی کی وجہ سے انسان کی عظمت ہے دوسری اور مخلوقات پر، اس کا بھی ہم ضرور اہتمام رکھیں۔ ماشاءاللہ یہاں سے لے کر وہاں تک طلباء بڑے اہتمام سے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ بات ختم ہونے تک بھی اسی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ سنیں گے، اور جو ہماری مائیں اور بہنیں بھی تشریف لائی ہوئی ہیں، اس وقت ضروری ہے حالات کے اعتبار سے دونوں آپس میں دونوں ہی کے حالات پر مذاکرہ، کیونکہ معاشرہ بنتا ہی ہے دونوں کے امتزاج سے۔ معاشرہ مفاعلت کے باب سے ہے، اور مفاعلت کے باب میں آپ سبھی حضرات علماء یہ بتاتے ہیں کہ باہم کسی چیز کا مل کر ہونا، مقابلہ اس میں خود بخود پایا جاتا ہے، تو معاشرے میں بھی باہم مل کر زندگی گزارنا۔ کیا مطلب صرف مرد ہو، دنیا میں مرد ہی مرد ہوں تو اس کو بھی معاشرہ نہیں کہتے، صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں تو بھی معاشرہ نہیں ہے، دونوں مل کر ہی معاشرہ بنتا ہے، اور جب معاشرہ بنتا ہے تو لامحالہ اس میں بگاڑ خود بخود آتا ہے، اسی لیے اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ اصلاح معاشرہ، معاشرے کو درست کرنے کی ضرورت۔ بھائی درست کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بولے دو ویلن ساتھ میں اللہ نے لگا رکھے ہیں، یہ کھنڈل منڈل کرتے رہتے ہیں ہماری زندگی کی کہانیوں کو، ویلن ہوتے ہی اس واسطے ہیں جو زندگی کی اہم کہانیوں کو کھنڈل منڈل کرتے ہی رہتے ہیں، خراب کرتے رہتے ہیں، اسی لیے اصلاح معاشرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اصلاح کہتے ہیں درست کرنا، معاشرے کو درست کرنا۔ کبھی یہ جو ویلن ہوتے ہیں کبھی نظر آنے والے، کبھی نظر نہیں آنے والے۔ نظر نہ آنے والا نفس بھی ہے اور نظر نہ آنے والا شیطان بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی جو تشریح، یعنی معاشرے کو خراب کرنے والے لوگوں کی جو تشریح اپنے کلام میں فرمائی ہے، وہ کچھ نظر آنے والے لوگوں کی شکل میں بھی ہے۔ دیکھیں سب سے آخری صورت جس میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں الوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے، پہلے ہٹ جاتا بولے الوسواس الخناس بولے اسی صورت میں، بہت وسوسے ڈال کے سلیقے سے پیچھے ہٹ جاتا، بولتا میں ہی نہیں کرا، میں کچھ نہیں کرا، یہ طریقہ ہوتا اس کا۔ پھر الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، مگر کون ہے وہ؟ من الجنتی والناس۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تو ماشاءاللہ تو سبھی بچوں کو یاد رہتی ہیں، مگر یہ شعور کے ساتھ اگر پڑھیں تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ہوگا۔ کیا شعور کے ساتھ؟ کیا اس صورت میں اللہ نے بہت اہم ایڈریس دیا ہے ہم کو بہکانے والوں کے بارے میں، بلکہ ان کا بایو ڈاٹا بتایا، ان کا پورا یوں سمجھیے کھول دیا، ان کا پول کھول دیا کہ بولے بہکانے والے نہ صرف جنات ہوتے ہیں بلکہ انسان بھی ہوتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس، جنوں میں سے بھی ہیں یہ، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اب انسانوں میں سے بہکانے والے بھی دو قسم کے ہو گئے، ایک وہ ہیں جن پر ایمان والا ہونے کا لیبل لگا ہوا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں وہ بھی بہکاتے ہیں۔ ایمان والا لیبل رہنے پر بھی کون بہکاتا ہے؟ پرانے دوست، پرانے دوست جس کو بولتے ہیں صحبت الاحداث، اس کی تشریح عربی میں آئی ہے جوانی کے، نوجوانی کے یا بچپن کے دوست، ایسے ہوتے ہیں جو سلیقے سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ایک دوست مل کر بولتا ہے، بہت عرصے کے بعد ملے سمجھو، ملنے کے بعد سب خیر خیریت پوچھ کے بولتے ہیں پرانے چیزاں سب چل رہے نا صحیح؟ تو نہیں بھائی، وہ پرانے جتنے غلط کامات تھے سب چھوڑ دیا ہم ہی، بلکہ یہ بولتا ہیں اتنا پاکیزہ بن گیا اتنا جلدی؟ ابھی بہت زندگی ہے میاں، ابھی سے کیوں توبہ کر رہا؟ چل اب پرانے حوالے سے کچھ تو بھی ایسی کوئی محفل میں جا کے آئیں گے بولتا ہوں۔ تو انہیں بولتا نہیں میں نہیں کرنا چاہ رہا ایسا کام، ایک مرتبہ میرے خاطر کر لے، اس کے بعد پھر نہ کو کر۔ یہ ہے من الجنتی والناس، بہکانے والے۔ تو بہکانے والے انسانوں میں سے ہیں جن کے نام پر ایمان کا لیبل بھی لگا ہوا رہتا ہے، پھر بھی بہکانے کی کوشش، اور جن پر ایمان کا لیبل نہیں ہے وہ تو 100% شیطان کے ایجنٹ ہیں پکے۔ موجودہ زمانے میں جتنے ایسی مخالفین اسلام تنظیمیں ہیں، طاقتیں ہیں، حتیٰ کہ حکومت کی سطح پر آئی ہوئی ہیں، ایسی سب لوگ، ایسے سب طریقے ہم کو
ہمارے مذہب سے ہٹانے کی مسلسل کوششیں کرتے ہیں، اور جن پر اسلام کے نام کا لیبل لگا ہوا ہے، مثلا ان کو منافقین اسلام کہتے ہیں۔ تو منافقین اسلام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پارے کے دوسرے رکوع میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم زمین میں فساد مت مچاؤ، تو کہتے ہیں قالوا انا نحن مصلحون انما نحن مصلحون، ارے ہم فساد وساد نہیں مچاتے ہیں، ہم تو درستگی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جملے کے اوپر ان کا تجزیہ یوں کیا کہ سمجھ تو رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، مگر اے ایمان والو تم اچھی طرح سے آگاہ ہو جاؤ۔ اللہ کا لفظ جہاں کہیں بھی قرآن میں آتا ہے حرف تنبیہ، یعنی آگاہ کرنے کے واسطے، خبردار جس کو ہم بولتے ہیں، خبردار، ہوشیار، خبردار ہو جاؤ کہ اصل یہی فساد مچانے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، خالی انہم پہ نہیں چھوڑا اللہ نے، اور ایک ہم لائے تاکید کے واسطے، جس کو ہم اردو میں کیا بولتے، یہی ہیں، انچ ہیں اردو میں، اور ہماری اردو میں انچ ہیں، فساد مچانے والے تو انچ ہیں والے، مگر خود ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم فساد مچا رہے ہیں، ولیکن لا یشعرون، شعور نہیں ہے کہ فساد مچاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ شیطان ان کے دلوں پر اتنا زیادہ اثر انداز ہو گیا کہ فساد کیا چیز ہے اور اصلاح کیا چیز ہے دونوں گڑمڑ ہو گئے ان میں، تلبیس ابلیس بولتے ہیں اس کو۔ اکابرین نے اس آیت کی تشریح میں یہ بتایا کہ تلبیس ابلیس ہو گیا ان کے پاس، یعنی ابلیس جس کا نام عزازیل، دوسرا لقبی نام شیطان، حق میں خرابی کو، باطل کو، اور باطل میں حق کو ایسا ملا کے پیش کیا ہے کہ دونوں گڑمڑ ہو گئے، دونوں مل گئے۔ اب ان کو احساس نہیں رہا کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے۔ غلط بات کو صحیح سمجھ کر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کو اللہ نے فساد بتایا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فساد بتایا کہ غلطی کو بجائے غلطی سمجھنے کے صحیح سمجھ کر پھیلانا چاہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں فرمایا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، حقیقت میں فساد مچانے والے تو یہی ہیں، مگر ان کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم فساد مچاتے ہیں۔ پھر اب آئیے اس سلسلے میں کہ فساد کو یہ لوگ صحیح بات کیوں سمجھتے ہیں اور صحیح بات کو غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ تو بھلے شیطان نے ان کو اچھی طرح سے ان کو اپنے قابو میں لے لیا ہے۔ پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں باضابطہ مثالیں دے کر بیان کی، اور اس مثالوں کے تحت میں چلتے چلتے یہ بھی بتایا کہ دنیا میں ان لوگوں کے سامنے دو آپشن رہتے ہیں، دیوار کی بلی بن کر بیٹھے رہتے ہیں یہ لوگ، کبھی ادھر اچھی دکھی تو ادھر کود جاتے، ادھر اچھائی دکھی تو ادھر کود جاتے، منافق۔ اس کے بارے میں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں معلوم؟ ارے ہم بھی آپ کے ہی جیسے ہیں، ہم آپ سے ہٹ کے تھوڑا ہی ہیں، ہم بھی نیک بننا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس کیوں جاتے؟ دنیا ہے نا بھائی، تھوڑی دنیا میں رہنا، تھوڑا آخرت میں رہنا، سب ایک دم دنیا میں رہ جانا بھی اچھا نہیں، سب ایک دم آخرت کے بھی ہو جانا اچھا ہی نہیں، اسی لیے تھوڑا ادھر بلکہ یہ طریقے سے اختیار کرتے ہیں، اس طرح سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ ان کی یوں سمجھیے فوٹو کھینچی ہے، جو وہ لوگ زندگی میں بولتے ہیں اس کا انعکاس کیا ہے، عکس بتایا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، مطلب یہ ہوا کہ یہ اچھوں سے بھی ملتے ہیں، بروں سے بھی ملتے ہیں، تو اچھوں سے ملتے وقت میں کیا نظریہ پیش کرتے ہیں وہ بھی بتا دیا، اور یہ پہلے ہی پارے کے دوسرے رکوع میں ہے، کوئی دور نہیں ہے، اور پہلا پارا تو الحمدللہ بہت سے لوگ پڑھتے پڑھتے یہ پہلے کے 2-3 رکوع یاد بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ایڈریس دیا ہے کہ دیکھو ایسے لوگوں سے ذرا بچ کے رہنا، جو ادھر بھی رہتے ادھر بھی رہتے، دیوار کی بلی بن کے رہتے، کبھی ادھر کود جانا چاہتے کبھی ادھر، مگر رہتے کسی ایک کے نہیں، دونوں طرف رہنے کی وجہ سے ان پر صحیح لیبل نہیں لگتا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بیچ ادھر ہو جاتے ہیں۔ اور بیچ ادھر جیسے کوئی مرد بھی نہ ہو عورت بھی نہ ہو، ویسا بیچ ادھر تو آپ جانتے ہی ہیں، اس کو بولتے ہیں کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، ویسے لوگ ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ کسی بھی کام کے نہیں بھائی، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں۔ اس واسطے ایسے لوگ جس کے بارے میں اکثر کیا بولتے ہیں کہ ان کی کمائی پوری صرف اوپر کے مچھیاں مڈانے میں چلی جاتی ہے، اس کی کمائی مچھیاں مڈائی بولتے ہیں۔ تو ایسے حساب میں یہ لوگ بھی ایمانی سطح پر یا
زندگی کے حقیقت کے معاملے میں یہ لوگ بھی ڈاواڈول ہیں، ایسے ہی ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو بولتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، آپ کے جیسے ہیں، ہم بھی پکے مسلمان ہیں۔ اور ادھر جا کے کیا بولتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، دیکھو آمنو میں تو اللہ تعالیٰ نے آمنو بولے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بولنا تھا نا، آمنو کے مقابلے میں دوسرا جملہ کیا لانا تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا، بولے کافروں سے ملتے، کافر کا لفظ نہیں بولے اللہ تعالیٰ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ بولے۔ معلوم کیا ہوا الَّذِينَ كَفَرُوا پھر بھی انسانوں کی ایک قسم ہے جو پکے اپنے کفر پر پکے ہیں، وہ بالکل صحیح، مگر دوسرے وہ لوگ جو فساد مچانے کے مزاج رکھتے ہیں اللہ کی نظر میں ٹوٹلی شیاطین ہیں، وہ چاہے انسان کے روپ میں ہوں چاہے کسی بھی روپ میں ہوں، وہ سب کے سب شیاطین۔ اسی لیے ان کے بارے میں کیا فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، خلو کا ترجمہ اردو میں کر سکتے ہیں جب تنہائی میں ملتے ہیں، بازو اکیلے میں ملتے ہیں، اکیلے میں ملتے ہیں اور خسر پھسر کی ملاقات ہوتی ہے اور کانوں میں گفتگو ہوتی ہے تو کیا بولتے ہیں معلوم انا معکم انما نحن مستہزئون، حضور ہم آپ کے آدمی ہیں، مگر ان کے ساتھ ہم جو جا رہے ہیں ذرا مذاق، ان کا مذاق اڑانے، ان کے اندر کی بات لے کر آپ تک پہنچانے، ان کی جاسوسی کرنے کے واسطے ایمان والوں سے ملتے ہیں، ورنہ تو ہم اصل آپ ہی کے ہیں۔ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ بھائی ایسا کردار ادا کرنے والوں سے دنیا میں ہمارے لیے کوئی نقصان کا مسئلہ نہیں، کیوں بھائی ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ان کا بدلہ لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے آگے کی آیت میں کیا فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کریں گا۔ کیا مطلب اگر ایمان والوں کو یہ لوگ ایسا ستاتے ہیں تو ایمان والوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہو جائے گا ان کے لیے، یہ فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی بات کا جواب دے گا، مسلمانوں کو دینے کی ضرورت نہیں۔ اس مسئلے میں یہ بتایا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بھی اسی طرح کا جملہ ہے کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی معاملات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی ہم کو سکھائی ہے۔ جس ماحول میں آپ اور ہم رہتے ہیں نا، اس ماحول میں ہم خود کچھ کرنے کی حالات میں نہیں ہیں، یعنی ہم خود اپنا بدلہ لینے کے پوزیشن میں نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے ایک اہم دعا بتائی، وہ ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے مولا ان لوگوں کے جتنے شرور شر کرنے والے، جتنے بدماشیاں کرنے والے اور طاقت کے ساتھ ہم کو کچلنے کی کوشش کرنے والے ہیں، ان تمام کے مقابلے میں ہم آپ کو آگے کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر تو اتنی سکت ہے نہیں، یہاں اگر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی جائے تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہم آگے کر دیتے ہیں کہ مولا ان سے نمٹ لے۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، مولا ان تمام کے شرور سے ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، آپ کے زیر انتظام زیر اہتمام آنا چاہتے ہیں، ان کے تمام شرور سے آپ نمٹ لیجئے۔ یہ دعا سکھائی ہے کس نے؟ سید الکونین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھائی۔ تو بھائیے معاشرے کے فساد کے مسئلے میں فساد کہاں کہاں کس کس طریقے سے ابلتا ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں زندگی میں مسلمان جب ایمان لا کر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے کلمے کی وجہ سے اس کا ایمان 5 چیزوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کی زندگی 5 چیزوں میں بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 1 بولتے ہیں عقائد، عقیدوں میں پہلا نمبر عقیدے کا۔ عقیدہ کہتے ہیں جس کا تعلق دل سے اور دماغ سے ہو، ہر وہ بات جس کا تعلق دل اور دماغ سے ہو کہ پہلے اس کو بیسک بنانا، پھر اس کے بعد اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرنا، وہ دوسرا نمبر ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو تقسیم ہوتی ہے وہ عقائد ہیں، اور دوسری چیز عبادات، تیسری چیز معاملات، چوتھی چیز معاشرت، 5ویں چیز اخلاق۔ یہ 5 ہماری ایمانی زندگی کے 5 اہم ارکان ہیں۔ ان 5 ارکانوں میں فساد آ سکتا ہے اور اصلاح کی ضرورت ان میں سے ہر ایک کے اوپر آ سکتی ہے، یعنی عقائد کی اصلاح ہوتے رہنا، بغیر عقیدے کی اصلاح کے عمل کا اعتبار نہیں۔ مثلا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بتا دیا کہ اگر کوئی کافر ہو کر کوئی کام کرے اچھا کام تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے اچھے کام کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ ہے معلوم کیا ہوا،
عقیدے کی اصلاح پہلے نمبر پر اس واسطے ہے کہ عقیدہ بیسک ہے، اہم ہے، بنیاد ہے، اور عقیدہ ہی صحیح نہ ہو تو پھر عمل کا کوئی اعتبار نہیں. کتنے ہی کوئی بھی غیر مسلم اگر آپ کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے دے، تو بھی اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ دل میں ابھی کلمہ نہیں ہے، اس کے کلمہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو خرابی گویا ہر چیز میں آ سکتی ہے، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی. اب کیا ہر ایک پر ہم گفتگو کرنا ہے؟ بولے نہیں، اس وقت ہر ایک پر گفتگو کرنا اصل نہیں. اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہمارے معاشرت میں جو فساد آ گیا ہے، باہم زندگی گزارنے کے معاشرت میں جو فساد ہے، اس کو اگر ہم درست کرنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے جنت میں جانے والا عمل بنے گا، جنت میں جانے والا لے جانے والا عمل بنے گا. معاشرت کی اصلاح. اب آئیے معاشرت کی اصلاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ بنو آدم یعنی تمام آدم کی اولاد کو اللہ نے قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹ کر رکھا ہے. کاہے کے لیے؟ لتعارفوا، تعارف کے واسطے. اب کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی خاندان کا. ایسا کیوں ہے؟ بولے آپس میں تعارف کے لیے. اور یہ قبیلے خاندان میں بٹے ہوئے ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کے تقاضے ہیں. اب اس میں کوئی خاندان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، کوئی خاندان اس سے کم درجے کا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس ظاہری اعتبار سے خاندان کا اعلیٰ ہونا یا کم درجہ ہونا اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ قرآن میں اعلان کر دیا تم دنیا میں کسی بھی خاندان، کسی بھی قبیلے کے ہو، مگر تمہارا عمل اگر صحیح ہوگا تو اللہ کی نظر میں تم قابل قبول ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو کیا فرمایا کہ دو بھائی ہم نے تم کو کئی قبیلوں میں اور کئی شعوب میں بانٹ کر رکھا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں ہم نے تم کو کئی قبیلوں میں، کئی شعب میں اور کئی مختلف انداز کے الگ الگ خاندانوں میں بانٹ دیا، مگر یہ تعارف کے طور پر ہے. کیا مطلب؟ خاندانوں کا ہونا تعارف ہے، تفاخر کے طور پر نہیں ہے، فخر کرنے کے واسطے نہیں. میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں پٹھان ہوں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے ہماری دکھتی رگ کو پکڑا ہے. فرمایا یا یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ گویا مسلمان ہونا ہمارے لیے تقوی پرہیزگاری کے واسطے پہلا نمبر ہے. تو معاشرے کی اصلاح میں بھی سب سے بڑی چیز یہی ہے. آج کل سب سے بڑا اہم مسئلہ جو معاشرے کی خرابی میں آ رہا ہے وہ ہے آپس میں، خاندانوں میں ایک دوسرے سے اختلاف اور ایک دوسرے سے آپس میں سرپھٹول، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں مسلمان عدالتوں میں، کورٹ میں، کچہریوں میں، اس میں ہیں. ایک وکیل صاحب سے ہمارا دوستانہ ہے جو ایسے ہی عدالت میں کام کرتے ہیں، جس میں روزانہ ایسے کیسز آتے ہیں جس میں میاں بیوی کے طلاق کے مسائل اور بچوں کے پالنے کے مسئلے میں آپس میں خرابی ہو گئی، اس کے مسائل. تو ان وکیل صاحب سے باضابطہ گفتگو ہوئی تو کہنے لگے حضرت کیا بات ہے، آج کل 80% مسلمانوں ہی کے لوگ ہیں عدالتوں میں، کورٹوں میں، کچہریوں میں، باقی جتنے اور لوگ ہیں وہ صرف 20%. لیکن آبادی کا تناسب اگر دیکھا جائے 80% وہ لوگ ہیں، 20% مسلمان ہیں اس ملک میں، ہے نا بھائی؟ اکثریت میں وہ لوگ ہیں اور اقلیت میں ہم لوگ ہیں. مگر وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کا جو فیصد ہے وہ بالکل الٹا ہے. عدالتوں میں آنے والے مسلمان زیادہ ہیں، غیر مسلم کم ہیں. 80% کیسز مسلمانوں ہی کے ہیں بلکہ بول ایسی بات انہوں نے کہی. یعنی جس میں طلاق کے جھگڑے، نکاح کے جھگڑے، بچوں کی پرورش کے جھگڑے، خرچہ دینے نہ دینے کے جھگڑے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے. اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں جنت صرف مسجد سے ملے گی یا مدرسے سے ملے گی. آپس میں گھر میں اچھے رہنے اور گھر میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور بہنوں اور بھائیوں کو اچھی نظروں سے دیکھنے، ننند بھاوج کو اچھی نظروں سے دیکھنے اور بھاوج کا ننند کو اچھی نظروں سے دیکھنا، یہ چیزوں کا تعلق جنت سے سمجھتے بھی نہیں. لوگ بولتے ہیں یہ تو ایک عام معمول کی سی بات، اس کا تعلق جنت غیر جنت سے نہیں ہے، ایسا سمجھتے ہیں. توبہ، استغفر اللہ.
اچھے ماحول کے ساتھ اچھے انداز کی زندگی گزارنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب سے بہتر ہونے کا لیبل دیا گیا. صحیح حدیث مسلم بخاری وغیرہ میں جو آئی ہے آپ کے سامنے میں پیش کروں گا, بالخصوص ہماری ماؤں اور بہنوں کے واسطے بھی. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی. کیا ترجمہ اس کا؟ اے لوگو, تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں. اپنے گھر والوں کے ساتھ جو اچھے رہتے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں. اور پھر یوں فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي, میں اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر رہتا ہوں. کیوں بھائی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ خیر کے منبع ہیں, سرچشمے ہیں, اور رحمت للعالمین ہیں. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہوں گے, مگر اپنی امت کے ہر فرد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, تم بھی خیر بنو, مگر کہاں بنو؟ اپنے گھر والوں کے واسطے خیر بنو. یہ مسئلہ فرمایا. اب آئیے گھر والوں کے واسطے خیر ہونے کا مفہوم کیا ہے اور ہم کن حالات میں ہیں, اس کی طرف تھوڑا سا مذاکرہ ہونا. اسی کا مقصد ہے اصلاح معاشرہ. انشاءاللہ بہت جلد یہ بات اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گی. میں محسوس کر رہا ہوں سامنے کی گھڑی شاید 5-6 منٹ کچھ آگے ہی رکھی گئی ہے, اس میں حکمت رہتی ہے. مول صاحب گھڑی کو دیکھ کے جلدی پریشان ہو جانا, بات جلدی سے ختم بھی بات ہو جانا. دیکھیے ادھر دیکھ لیجئے ادھر دیکھ لیجئے, 7 منٹ کا تو فرق نظر آئے گا ہی آئے گا. تو اب پہلے ہی سے اگر کوئی ایسا دیکھ کے بیٹھا ہے تو گھبراہٹ میں نہیں آئیں گا انشاءاللہ. تو کیا فرما رہے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی. یہ پوائنٹ ہے آج ہماری گفتگو کا. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ اللہ تعالیٰ نے بالراست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اوپر سے نکاح کروایا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح اصلاً زمین پر نہیں ہوا, وہ تو زمین پر صرف خانہ پوری ہوئی ہے, اصل تو آسمان پر نکاح کرایا گیا. اور حقیقت ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے آدھا علم امت کو, خواتین کے راستے کا علم تو حضرت عائشہ کے ذریعے سے ملا ہے. اس لیے بہت اہم خاتون ہیں اور بہت اہم ازواج النبی سے متعلق ہیں ہمارے لیے, جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گویا اصلاح معاشرہ کے واسطے اور بالخصوص گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے ہمارے واسطے بہت اہم ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے, سب سے کم عمر بیوی صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں یہی تھیں. باقی تمام ازواج مطہرات بہت زیادہ عمر کی تھیں, کوئی بیوہ تھیں, کوئی مطلقہ تھیں وغیرہ وغیرہ. ناقد خدا لڑکی یعنی کم عمری میں باکرہ حالت میں اگر نکاح ہوا ہے تو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے, اور وہ بھی امت کی اور ملت کے فائدے کے واسطے نکاح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اس سلسلے میں حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یعنی نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر مختلف خرابیاں چلتی تھیں, بولے جس کو کفر کا معاشرہ بتایا جاتا ہے, یا جہالت. یعنی جہالت کا لفظ بولا گیا ہے حمیت الجاہلیہ, جس کا ذکر اللہ نے سورہ فتح میں کیا ہے. حمیت الجاہلیہ بولتے ہیں اس کو, یعنی جاہلیت والی حمیت کی زندگی, جاہلیت کی تعصب والی زندگی. گویا کئی تمام خرابیوں کے مجموعے کو ایک لفظ میں ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کا انتخاب کیا ہے ہمارے واسطے, حمیت الجاہلیہ. جیسے کبھی کبھار ہم لوگ بھی کیا بولتے, کوئی بچہ غصے والا بھی ہے اور جب اٹھا کے مار دیتا ہے, جس سے بولے اس سے لڑ لیتا ہے, تو آخر میں کیا بولتے ہیں, کیا جہالت ہے میاں تمہاری, ہے کیا جہالت ہے میاں, کیا خالی جہالت ہی ہے اس کے اندر؟ بولے نہیں, کئی خرابیوں کا مجموعہ ہے مگر نام ایک دے رہے ہیں. یعنی 20 گالیوں کی ایک گالی سمجھو, جہالت بولنا 20 گالیوں کی 25 گالیوں کی ایک گالی ہے. کیوں بھائی, ضرورت کیوں پڑی ایسا؟ بولے ہر کام خیر الکلامی ما قل ودل, بچپن میں ہم پڑھتے آئے ہیں. سب سے بہترین کلام وہ ہے جو شارٹ اینڈ سویٹ ہو, مختصر بھی ہو, مفید بھی ہو. یعنی اب اتنے لمبے گالیاں کہاں دیتے رہیں گے, اس واسطے کیا جہالت ہے میاں بول دینا کئی گالیوں کا مجموعہ ہے.
کئی گالیوں کا یہ مجموعہ ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے حمیت الجاہلیہ فرمایا, اور اسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پرانی زندگی کے حالات کو پیش کرتے ہوئے اور حمیت الجاہلیہ کے واقعات کو پیش کرتے ہوئے یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپس میں شوہر اور میاں اور بیوی کے جو تعلقات تھے یا میاں اور بیوی کے زندگی کے حالات تھے, اس کو تقریباً 7 انداز کے چیزوں میں سمو کر بتایا, 7 انداز کی چیزوں میں سمو کر بتایا ہے. ایک میاں بیوی ایسے بھی تھے, ایک میاں بیوی ایسے بھی تھے, ایک میاں بیوی ایسے بھی ہوتے ہیں. آخر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کا انداز دے کر بتایا کہ وہ تمام میاں بیویوں کا معاملہ ایک طرف, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شوہر کی حیثیت سے ہیں, اگر ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو عمل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا جھک جائے گا. یہ فرمایا. کیوں کہا ہوگا ایسی بات؟ بتایا, کمپیئر کر کے بتایا, ماحول سے کمپیئر کر کے, تقابل کر کے بتایا. اور یاد رکھ لیجئے, جب تک ماحول سے تقابل کر کے کسی بات کو ہم نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک خرابی اور خوبی سمجھ میں نہیں آئے گی. کیونکہ حق اور باطل دنیا میں ہر جگہ ہر وقت کام کرتے رہیں گے. جب تک دنیا میں قرآن موجود ہے, جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت موجود ہے, جب تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی, حق و باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے. اس میں حق کو حق سمجھنے کے لیے باطل کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ باطل کیا ہے, تو حق سمجھ میں آئے گا. اور باطل کی خرابیوں کو جب آپ سمجھیں گے تو حق کی خوبیاں آپ کے سامنے کھل کر آئیں گی. اسی کا نام تقابل ہے, کمپیئرنگ. اور یہ تقابل کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کو نبوت بھی نہیں دی جب تک کہ ان کے اندر تقابل کا مزاج نہیں آ جاتا. تمام مفسرین یہ بات لکھتے ہیں, انبیاء علیہ السلام کو اکثر 40 سال کی عمر میں نبوت کیوں دی جاتی تھی؟ بھائی 40 سال تک کیا کرتے؟ حالانکہ نکاح ہوتا ہے 20-22 سال 25 سال میں, اور نبوت کب دی جا رہی؟ اور مزید 15-16 سال گزرنے, یعنی 40 سال کی عمر میں. جبکہ ہمارے اور آپ کے حساب میں تو 40 سال میں آدمی بڑھاپے میں قدم رکھ دیتا ہے. تو بڑھاپے کی عمر میں نبوت کیوں دی جاتی ہے؟ کیا حکمت ہے؟ تمام مفسرین لکھتے ہیں بڑھاپے کی عمر تک یعنی 40 سال تک پہنچنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو 2 چیزوں کے سلسلے میں ٹریننگ دی جاتی ہے. نمبر 1, ماحول کا قریب سے جائزہ لینا, ماحول کا قریب سے جائزہ لینا. نمبر 2, بکریوں کے چرانے کے ذریعے ڈیل کرنے کی صلاحیت آنا, انسانوں کو صلاحیت آنا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کوئی نبی ایسے نہیں گزرے ہیں جنہوں نے بکریوں کو نہیں چرایا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بکریوں کی حکمت ہے؟ تو فرمایا بکریوں سے مشابہت ہے انسانوں کو ڈیل کرنے کے سلسلے. بالخصوص وہ بکریاں جو جنگل کی نہیں ہوتی, مانوس قسم کی بکریاں جو پلتی ہیں گھروں میں, جس کو بھیڑ نہیں بولتے, خالص بکریاں کہا جا, بکریاں کہتے ہیں جس کو آج کل ہم چھیلے بولتے ہیں, جو گھروں میں پلتے ہیں نا بھائی, لا کے پالتے ہیں, جنگل میں نہیں پلتے ہو. تو گھروں میں پلنے والے بکریوں کی ایک خاص فطرت ہوتی ہے, کوئی ادھر اچھلتی, کوئی ادھر اچھل بھاگتا, کوئی ادھر بھاگتا, کوئی ادھر بھاگتا. ان سب کو صحیح طریقے پر لے کے چلنا. اگر غصے میں آ کے بڑی لاٹھی سے زور سے مار دیے ٹانگ پہ, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جاتی, ہڈی بھی ٹوٹ جاتی. کیا ہڈی توڑ کے لے کے چلنا کمال ہے یا بغیر ہڈی توڑے ہوئے سلیقے سے لے کر چلنا کمال ہے؟ بولے بغیر ہڈیاں توڑے ان کے ساتھ محبت والے انداز سے. ورنہ جس بکری کی بعد میں ہڈی ٹوٹ جاتی اس کو چلنے کے واسطے چلنا نہیں چاہتی تو مجبوراً اپنے کاندھے پہ لے لینا پڑتا. کس کی بلا؟ اپنے غصے کی بلا اپنے کاندھے پہ آئی, یہ ہو جاتا اصل. اپنے ہی غصے کی بلا اپنے کاندھے پہ لا لیے, سیدھا انہیں ٹانگوں پہ چل رہی تھی, غصے میں آ کے مار دیے, اتنا زور سے مار دیے کہ اب ہڈی ٹوٹ گئی. تو مجبوراً وہ دوسرے بکریوں کے ساتھ چلے گی, وہ نہیں چل سکے گی. مجبوراً کیا کرنا, اپنے کاندھے پہ لا لیے, اپنے غصے کی بلا اپنے کاندھے پہ. یہ ٹریننگ دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں ایسی باتیں بہت سی چھپی ہوئی ہیں. تو ان حضرات کو 40 سال تک کی زندگی میں باضابطہ یہ 2 چیزوں سے آشنا کروایا جاتا ہے. ایک تو ٹریننگ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو لے کر چلنے کا مزاج بنانے کی, اور دوسرے ماحول کا قریب سے جائزہ لینا. اب یہ ماحول کے قریب سے جائزہ لینے کے سلسلے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ کے سورے میں بڑے اچھے انداز میں
یعنی یوں سمجھو ایک آیت، ایک دو آیتوں میں پورے زندگی کی خرابیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریب سے دیکھا تھا، ان خرابیوں کا ذکر بڑے اچھے انداز میں ایک ہی آیت میں ذکر فرما دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبوت والی زندگی سے پہلے جن حالات کا قریب سے جائزہ لے کر جس حیرانی میں اور پریشانی میں پڑ گئے تھے کہ اب یہ حالات کا سدھار کیسے ہو سکتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دے کر بتا دیا ان حالات کا سدھار کرنے کا طریقہ یہ ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کی تشریح میں مفسرین نے یہ بات لکھی. یہ اس آیت کے معاملے میں آپس میں مسلمان فرقے بندیاں کر کے لڑ لیتے ہیں، گمراہ کا لفظ بولے فلاں کا لفظ. ارے بھائی وہ مسئلہ نہیں ہے. ماحول کا جائزہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب سے لیا، ہر معاملے میں آپ کو حیرانی ہوئی کہ تمام معاملات میں امت کدھر جا رہی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا حساب چل رہا ہے، طاقتور سب پہ بھاری پڑتے جا رہا ہے، کمزوروں کو مار رہا ہے، اور عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. اور عورتوں کا ظلم ایسے انداز کا تھا کہ عورت اگر بڑے بیٹے کے مال میں وراثت کے طور پر آ جاتی تھی، یعنی باپ نے ایک سے زائد نکاح کر کے رکھے ہیں تو سوتیلی ماں بڑے بیٹے کے مال میں وراثت کے طور پر وراثت کا مال بن کے آ جاتی تھی. اب چاہے اس کو اپنے گھر میں لونڈی کی حیثیت سے رکھ لے یا اس کو بیچ دے. اللہ اکبر، ایسے حالات چلتے تھے. تو یہ سب چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کے ماحول سے دیکھا. اب دیکھ کر یہ مسئلہ تھا کہ بھائی یہ ماحول کیسے قابو میں لایا جائے. اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے سے فہدا فرمایا، نبوت دی تاکہ یہ ماحول آپ قابو میں لائیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ مطلب. تو بھائی اس سلسلے میں ہم کو بھی موجودہ زمانے میں اگر پہلے حالات کا تقابل کر کے ہم دیکھیں کہ بھائی مسلمان اپنے معاشرے کے مسائل میں کدھر اسلام کے احکام اور کدھر مسلمانوں کے عام ایسے افراد جو اسلام کے معاشرے سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں غیر مسلموں کے معاشرت اور غیر مسلموں کی طرز زندگی سے متاثر ہو چکے ہیں. ایسے معاملات میں اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ صحیح کرنے کی کوشش نہ کریں، اصلاح کرنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپس میں ایک دوسرے کے دل خلط ملط کر دیے جائیں. جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجنے کے سلسلے میں بڑی اہم بات فرمائی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم. باضابطہ یہ 6ویں پارے کا آخری صفحہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر لعنت بھیجے گئے اسباب میں سے ایک اہم بات بیان فرمائی. فرمایا بنی اسرائیل کے لوگوں میں جن لوگوں نے کفر کیا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں بنی اسرائیل کافر نہیں تھے، بنی اسرائیل تو انبیاء کی اولاد تھے، اور بنی اسرائیل یہ دعویٰ کرنے والے نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، یہ دعویٰ کرنے والے تھے وہ تو ہم اللہ کے قریبی لوگوں میں سے ہیں، ہم تو دنیا کے رائل فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کا اعلان ہے باضابطہ. اور باضابطہ وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں. جب انبیاء کی اولاد ہیں تو کافر کیسے ہوئے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں جیسا قرار دیا. کیا فرمایا؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے عملی طور پر کفر کیا ان کے بارے میں لعنت بھیجی گئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے. یہ ہے من بنی اسرائیل علی لسانی داود و عیسی ابن مریم. آئیے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی؟ آگے اللہ تعالیٰ خود ان کے دو ایسی چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اگر اس کا ہم تجزیہ کریں تو وہ دو چیزیں ہمارے اندر بھی آ گئی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. پہلا جملے میں مختصر بولے اللہ تعالیٰ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، آگے اس کو پھیلائے ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کو اپنے معاملے میں پکڑ لیا، یعنی نافرمانی کرنا طے کر لیا، جبکہ فرما برداری کرنے کے حالات ان کے پاس تھے، تورات ان کے پاس تھی، انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے، اور جب بھی ان کے اندر کچھ غفلتیں ہوتی انبیاء علیہ السلام آ کر ان کی غفلتوں کو دھویا کرتے تھے. پھر بھی ان لوگوں نے اس بات کو تہیہ کر لیا تھا کہ ہم یہ مسئلے پر صحیح نہیں چلیں گے. ذالک بما عصوا. پھر وکانوا یعتدون، ہر معاملے میں حد سے آگے بڑھ جانے کا مزاج آ گیا تھا، ہر معاملے میں حد سے آگے بڑھ جانے کا مزاج.
اب حد سے آگے بڑھنے کے مزاج کی تشریح اللہ نے اگلی آیت میں اس کی تفسیر کی ہے. فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یہ دیکھیے حالانکہ انبیاء ان کے زمانے میں آیا کرتے تھے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو خرابی بیان کی ہے, بڑی خرابی, وہ کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. آپس میں کبھی کوئی منکر کام وہ کرتے تو دوسرے لوگ ان کو روکتے نہیں تھے. منکر کام کرتے, برا کام کرتے کوئی, تو دوسرے ان کو روکتے نہیں تھے. یہ لبئس ما کانوا یفعلون, یہ بہت ہی برا تھا یہ جو کام کرتے تھے. کام سے متعلق ہے, عقیدے کا ذکر نہیں ہے یہاں. کیوں؟ بنی اسرائیل عقیدے کے اعتبار سے کافر کم بنی ہے, عمل کے اعتبار سے زیادہ بنی. اسی کو تو اللہ نے یہاں اوپن کیا ہے, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. فعلوا کا تعلق عمل سے ہے, عقیدے سے نہیں ہے. اور پھر لبئس ما کانوا یفعلون بھی فرمایا, لبئس ما کانوا یعملون بھی ایک جگہ. بہت ہی برا عمل کیا کرتے تھے, بہت ہی برا کام کیا کرتے تھے. اب آئیے ہمارے ماحول کا تھوڑا سا تجزیہ کر لے کے بات کو ختم کرنا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت کیوں آئی, اور وہ بھی انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے. اس سبب سے کہ وہ لوگ آپس میں برے کاموں پہ ایک دوسرے کو روکا نہیں کرتے تھے. اب آئیے اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. مسجد میں ایک مرتبہ ہم نے دیکھا بچے آپس میں نماز پڑھنے کے بجائے لڑ رہے ہیں ایک مسجد میں. اور مسجد کا اصول بھی ہمارے پاس ایک عجیب سا چل پڑا ہے, بچوں کو پیچھے کرو پیچھے کرو پیچھے کرو, بلکہ ایسا زور سے بول دیتے جیسا سب سے بڑا کام یہی ہے, سب سے بڑا آپشن یہی ہے. حالانکہ ایسا اصول نہیں ہے. جو بچے شعور والے ہیں, جیسے یہاں بیٹھے ہوئے سب بچے شعور والے ہیں نا, دیکھو شریف بیٹھے ہیں, شرافت سے بیٹھے ہیں, ذرا تھوڑے بچے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, ارے بھائی ادھر کیوں دیکھ رہے ہو, ادھر دیکھو. وہ کوئی جنازے کا وہ لے کے جا رہے ہیں تو ان کو بھی دیکھ رہے ہیں, بولو آپ ادھر دیکھیے. تو جو بچے گڑبڑ کرنے والے ہوتے ہیں کب کرتے ہیں معلوم؟ جب آپس میں تال کو تال مل جاتی, کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, پوروں کو جو پیچھے کرے سب آپس میں کلم کلم وہ کٹی ہو گئے. اب لڑیں گے نا تو کیا کریں گے, ہوئے نہیں ہوئے سب. حالانکہ شریعت میں پورے بچوں کو پیچھے کرنا ایسا کہیں بھی حکم نہیں, بلکہ ایسے بچے جو 7 سال سے اوپر کے مزاج کے ہوں, ایسے بچوں کو آپس میں ادھر کونے میں ادھر ادھر کہیں اپنے آزو بازو لگا کے رکھیں اور ایک ایک کو الگ الگ کر دیں, تم وہ صف میں تم یہ صف میں. تو جب انہیں سنگل یہاں کھڑے رہیں گا تو قریب میں کوئی نہیں ہوں گا. ہم بچوں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہیں. اس کے بازو کے جیسا بچہ اگر رہا تو کچھ تو نہیں کم از کم خالی یوں تو بھی کرتا, یہ ہاتھ سے ادھر یوں کرتا, شروع ہوتا نہیں ہوتا وہیں سے فساد. اچھا نماز کون سی عبادت ہے؟ کیا شیطان خوابوں میں رہتا وہاں؟ ارے شیطان تو بچوں سے بڑوں میں داخل ہوتا. اب مثلا بڑے بہت اچھے نماز پڑھ رہے ہیں, شیطان کو دیکھے نہیں جاتا, پیچھے بچوں کی گڑبڑ کراتا. اب بڑوں کی نماز میں خلل پڑتا نہیں پڑتا؟ کیا یہ بھی شیطان کا ہی طریقہ ہے نا بھائی؟ تو اس واسطے کیا کرنا, اپن شیطان کو شکست دینے کے لیے بچوں کو اپنی لائنوں میں سیٹ کر لینا, ایک ایک کو الگ الگ کر دینا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, بانس نہیں رہیں گا تو بانسری کیا بجیں گی. اس واسطے الگ بجائے ان کو ایک دم پیچھے کرنے کے, ایسا کر لینے میں عافیت رہتی. تو اب بچے لڑ لے رہے ہیں. بعد میں ایک صاحب وضو کر کے آئے تو دوسرے صاحب بعد میں ان کو پوچھا, رہے لڑتے ہوئے بچوں کو تم دیکھے, تم ان کو روک کے کیوں بعد میں نماز میں آ کے نہیں ملے؟ میں یہ کام کے واسطے چھوں کیا؟ لڑ لیتے رہتے بچے. اس سے پہلے بھی ایک مسجد میں ایسی میں کرا تو بعد میں لڑائی ہو, زبردست لڑائی ہو گئی. تم کون جی, بچے لڑ لینے دینا تھا, تم کو بیچ میں کیوں بولنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس واسطے میں نہیں بولا. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. میں سمپل نمونہ بول رہا ہوں, خالی ابھی نمونہ ہے. خالی کیا نمونہ؟ بچے لڑ لے رہے ہیں تو ہم کیا سوچ رہے ہیں, کس کے بچے ہیں کہ بھائی بعد میں پریشانی ہو جاتی, لینے کے دینے پڑ جاتے, نہیں رکانا, لڑنے سے نہیں رکانا. کہاں؟ مسجد میں لڑنے سے نہیں رکانا. ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہمارے ماحول میں؟ یہ تو میں ایک نمونہ شروع کیا ہوں ابھی. آئیے اس کو اور ذرا آگے بڑھاتے ہوئے, مسلمان اپنے پیسے کو پٹاخوں میں آگ لگاتے ہوئے پھیلا دے کے شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی کچھ ان کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا. پوچھے تو کیا بولتا, اب اس وقت روکنے کا کیا فائدہ جی, پہلے بولنا تھا ان کو, اب تو پٹاخے جلان دو. مسجد میں عقد ہوا, بتا رہا ہوں واقعہ بتا رہا ہوں, مسجد میں عقد ہوا اور استقبال کے لیے ایک بہت بڑا شادی خانہ لیا گیا جس میں پارکنگ ایریا بہت تھا. اس پارکنگ ایریا میں حضرت والا کے دوستاں کیا کر رہے ہیں, نوشا کے دوست لڑی لگا دیے. لڑی کس سے لڑی؟ پٹاخوں سے. پٹاخے آپس میں لڑی, اس واسطے لڑی, آپس میں لڑی تو لڑی, عدالت چڑھی بولتے.
تو یہ طریقے سے کیا ہو رہا؟ تو ایک صاحب ان کو روکنے گئے، کیا ہو رہا بھائی؟ یہ مسجد میں عقد کرنے کا مطلب یہی ہے کیا؟ تمہارا کیا کرنا ہے جی؟ کر دیا نا تم مسجد میں؟ اتفاقاً انہوں نے میرے کو پہچان لیے، مسجد میں عقد کا بیان میں ہی کرا، میرے کو انہوں کیا بول کے بلائے، مول صاحب کوئی برائی اور منکر نہیں ہے، آپ تشریف لائیے. بولے اتفاق دیکھیے میں گئے وقت میں لڑی چل رہی، اور لڑی لگانے والا دوست کہتے، نوشا کا دوست ہے. کہتے میں ان سے پوچھا بھائی یہ بڑے گاڑیاں جانا ہے، 4 ویلر جا رہے ہیں، کچھ بھی اڑ کے کچھ تو بھی ادھر ادھر لگ گیا، کون ہے جی آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ دوسرا اور ایک بچہ، ارے مول صاحب وہی چہرے بیان ہو گیا کر لیے، وہاں کا مسئلہ الگ ہے یہاں کا مسئلہ الگ ہے. کھلے عام سلیقے سے بول دے رہا بچہ. اور اچھا یہ بچہ کب بول سکتا ہے؟ اس کے بڑوں کا بیک سپورٹنگ نہیں رہے تو بھی بول سکتا. مطلب کیا ہے؟ اس کے بڑوں کے پیچھے ایک سپورٹنگ ایسی ہے کہ تو بول بعد میں ہم دیکھ لیتے. یہ مسئلہ ہے. یعنی بچوں میں منکر کیا ہے، خرابی کیا ہے وہ معلوم ہی نہیں. انہیں کیا سمجھ رہا؟ جب تک یہ لڑی لگا کے ہم نوشا کا استقبال نہیں کریں گے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گا ارے نوشا کو لڑی لگا کے کیوں نہیں بلائے، ورنہ تمہارا نکاح کیسا ہوا. یہ بھی ایک نمونہ، مسجد کا ایک نمونہ، شادی خانے کا ایک نمونہ. اب آپس میں میاں بیوی لڑ لے رہے ہیں، یا ننند بھاوج کا مسئلہ چل رہا ہے، ساس بہو کا مسئلہ چل رہا ہے. اس میں ساس بہو کے مسئلے میں شوہر نامدار یعنی سسرے صاحب بیچ میں انٹرفیئر ہونا نہیں چاہتے. کیوں؟ پہلے سے میڈم سے دبے ہوئے ہیں. اور میڈم کیا بولتے ہیں معلوم؟ میری ساس میرے کو جتنا دبائی میرے کو بھی حق ہے بہو کو اتنا دبانے کا، یعنی فرض عین. فرض عین جیسا نماز میرے کو بھی میری بہو کو دبانے کا اتنا حق ہے. اس مسئلے میں جو گھر کا سب سے بڑا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مسئول عن رعیتہ بولا، اور یہ فرمایا کہ تم میں جو تم بڑے ہیں گھر کے، تم بڑے گھر کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، اور تمہارے گھر کے مسئلے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے گھر میں کیا کیا حالات ہوئے اور ان حالات میں تم کیا کرے. یہ پوچھا جائے گا نہیں. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، یہ پوچھا جائے گا. مگر حضرت والا خود ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں میڈم سے. کیوں؟ بہت زیادہ لے لیے تھے اپنی شادی کے وقت میں، اتنا زیادہ لے لیے تھے کہ اب منہ بند ہو گیا. اتنا لیے کہ منہ بند ہو گیا. اصول ہے یہ، اصول. وجہ اس کی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات عورتوں پر نگران ہیں، حاکم ہیں. آگے علت بھی بتا رہے ہیں، بما انفقوا من اموالہم، باسببیہ ہے نا، باسببیہ ہے، اس سبب سے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر، اس واسطے وہ قوام ہیں. تو اب اشارت النص سے کیا بات نکلی؟ اشارت میں کیا بات نکلی؟ کیونکہ ہر کلام کا کچھ اشارہ بھی ہوتا نہیں ہوتا. مثلا جو مرد آدمی اوپر ہاتھ نہیں رکھا، یعنی دینے والا ہاتھ نہیں رکھا، لینے والا ہاتھ رکھا، اب انہیں قوام نہیں رہ سکتا. یہ مطلب ہو گیا کھلا کھلا. کیوں؟ معاملے کو الٹ دیا. یہ کیا ہو جا رہا بھائی؟ معاملے کو الٹ دیا ہے اس نے. کس طرح سے الٹا؟ دینے والا ہاتھ جا کے لینے والا بن گیا. کیا کیا دیو؟ جہیز دیو، جوڑے گھوڑے کی رقم دیو، بائک دیو آج کل کی. اور آج کل بائک تو کم ہو گیا کہتے، 4 ویلر میں 5 لاکھ کی کار دیو، ایسا بھی چل رہا. شو روم سے جو 5 لاکھ کی کار آتی وہ دے دیو، اور ایک آدھ فلیٹ کی چابی بھی دے دیو. پھر اب تم کیا کرتے یارو؟ سب انہیں دیو تو تم کیا کرو گے؟ میں رہتا ہوں جا کے بول رہا، سیدھا سیدھا بول رہا. اتنا معیار اتر گیا ہے. میں رہنا بھی تو ہے نا صاحب. کیوں؟ پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں دکھ گئیں، ہاتھاں خراب ہو گئے لکھتے لکھتے. اب یہ سب کاموں کے فریش ہونے کے واسطے سب ادھر سے آنا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. معاشرے میں ایسے حالات میں بیچ میں اگر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا تو پورا معاشرہ کل قیامت میں اللہ کے پاس پکڑ کے قابل بنے گا. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، آپس میں وہ لوگ ایسے منکر چیزوں پر روکا نہیں کرتے تھے. یہ تو خیر بڑے بڑے منکر ہیں. آئیے چلتے چلتے آخری منکر چھوٹا منکر بھی ثابت کر دیں. آج کل ایک نیا فیشن چل پڑا. کیا؟ بھلے بچی اچھی رہنا، ہائٹ صحیح رہنا، اور دیکھنے جانے والے کہیں کسی جگہ دیکھنے کے واسطے یہ 3 شرط لگا رہے ہیں. اچھی پڑھی لکھی رہنا، ہائٹ لمبی رہنا، اور تیسرے کیا رہنا؟ کوئی چیز کا ہم کو مطالبہ نہیں، صرف کھانا اچھا دے دیا تو بس ہے. نکاح میں کھانا اچھا دے دیا تو بس ہے. یہ تصور ہے. یہ 3 شرط لگا کے جا رہے ہیں. آئیے ان 3 چیزوں میں منکرات کیا کیا ہیں. پہلی چیز، بچی پڑھی لکھی رہنا مگر بچہ 7th پاس رہنا. خالی ہو رہا ایسا؟ پوچھے تو کیا بول رہے ہیں؟
ان لوگ اچھا پڑھ لے رہے لکھ رہے ہیں، ان کو دیکھنے میں ہماری عمریں خراب ہو رہی ہیں. کیوں بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے زمانے میں کیوں نہیں ہوا ایسا؟ مطلب کیا ہوا؟ پورے ماحول کے ذریعے سے ہم کو تباہ کر دیا گیا. اصل ایک بات بولتا ہوں اس مسئلے میں، خواتین بھی موجود ہیں اور مرد حضرات، اور ایسے وقت میں حق بات بولنا یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے. ماحول کے معاملے میں ایسی بات صحیح برملا بولنا بھی جہاد سے کم نہیں ہے. کلمت حق عند سلطان جائر، جہاں ڈیموکریسی معاملہ ہو وہاں سلطان کون ہوتا؟ گھر کی عورت بھی سلطان بنتی بعض مرتبہ. جائر سلطان یعنی ظالم قسم کے بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا. اس کا مسئلہ اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے پتلا بنا کر. کیا بی بی حوا کو بھی پتلا بنا کر پیدا کیا؟ نہیں کیا نا صاحب. جبکہ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری کے بیان میں ہم سنے، دوسری اور مخلوقات کو اللہ نے جب پیدا کیا تو سب کو مرد اور یعنی میل فیمیل دونوں ایک ساتھ بنائے مٹی سے. ہاتھی ہتنی کو ایک ساتھ بنا دیا، اونٹ اونٹنی کو ایک ساتھ بنا دیا، گھوڑا گھوڑی کو ایک ساتھ بنا دیا. مگر حضرت انسان کا جب وقت آیا نا، صرف آدم کو بنایا، بی بی حوا کو ساتھ نہیں بنایا. ہوگی نہ کوئی مصلحت ہوگی. اللہ کا کوئی کام بغیر حکمت کے ہوتا کیا بھائی؟ نہیں ہوتا. اللہ سے بڑھ کر کوئی حکیم ہے؟ نہیں ہے. کیوں ہوں گا ایسا؟ دو وجہ. ایک تو یہ وجہ بتانے کے لیے کہ انسانوں میں مرد کو بھی اللہ نے عقل سے نوازا، عورت کو بھی عقل سے نوازا. کہیں آگے چل کے یہ عقل دونوں مائنس پوائنٹ بن کے شاک نہ ہو جائیں. دو مائنس وائر مل جاتے تو کیا ہوتا بھائی؟ شاک ہو کے اڑ جاتا، فیوز اڑ جاتا. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں بہت اہتمام سے کام لیا. ایک طرف دونوں کو بھی عقل دے کر نوازا تو حضرت آدم کو اصالتاً پیدا کیا اور طبعاً بی بی حوا کو پیدا کیا. طبعاً کا مطلب تابع بنا کر. تابع بنا کر بھی کیسا؟ مٹی کا پتلا نہیں بنایا بلکہ بائیں پسلی سے ان کو نکالا. بائیں پسلی سے نکالنا حدیث میں قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی ایک جان سے اللہ نے اس کا جوڑا بنایا. ایک جان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. ان سے ان کا جوڑا بی بی حوا ہے نا بھائی. تو اب آئیے، آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، ان کی بائیں پسلی سے نکلی ہوئی ان کا جوڑا. تو معلوم کیا ہوا؟ دو باتیں خود بخود سمجھ میں آ گئیں. ایک تو یہ ہے کہ میاں تمہارا جوڑا اللہ نے اگینسٹ پارٹی کی شکل میں نہیں بنایا. یعنی ایک طرف حضرت آدم کا پتلا، دوسری طرف بی بی حوا کا پتلا، دونوں کو اگر الگ الگ رکھ کے روح پھونکتے نا اور خرابیاں پیدا ہوتے اور لڑائیاں ہوتے. جیسا کہ یورپین کلچر یہ سمجھ بیٹھا دونوں برابر. ارے پیدائش میں برابر نہیں ہے تو برابر کیسے؟ اگر برابر ہوتے تو ان کو بھی روح ویسے ہی پھونکنا تھا، ان کو بھی پھونکنا تھا. جیسا یورپین کلچر کہتے ہیں کہ دونوں برابر، یہ غلط، بہت بڑا غلط نظریہ. یا تو پھر وہ حقیقت سے واقف نہیں ہے، یا حقیقت سے واقف ہو کر بھی جی چراتے ہیں، آنکھ چراتے ہیں. اب آئیے دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ جب بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے بنایا تو بائیں پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ بولے بائیں پسلی کی طرف دل ہوتا ہے. دل یہی ہوتا نا، اکثر دل ہوتا ہے. تمہارے دل کی قریب کی ہے تمہاری بیوی، تمہاری جوڑی دار. لہٰذا جب تمہارے دل کی قریب کی ہے اور تمہارے ہی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. دوسری حدیث میں یہ وضاحت آئی، جو عورت جس کی بیوی بنتی ہے وہ اس کی ہنسلی کا جوڑا ہے. سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، جو عورت جس کی بیوی بنتی ہے وہ اس کی ہنسلی کا جوڑا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے مرد کو اصالتاً بنایا، اوپر پہلا ہاتھ اوپر بنا کر. عورت کو تابع بنایا کہ مرد کے جسم سے ہی نکالا. مگر عجیب مزاج چل پڑا ہے آج کل، پکچروں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے عورت کو پٹانے کا مزاج. عورت کو اپنے قابو میں لانے کے لیے ہر وہ کام مرد آدمی کر بیٹھتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں عورت کو چھاؤں اور سائے کی مثال دی گئی. چھاؤں اور سایہ، چھاؤں جس کو بولتے ہیں نا، وہ اگر آپ اہمیت نہ دے کے چلتے رہیں تو سایہ پیچھے پیچھے آتے ہی رہے گا. اگر اہمیت دے کے اس کو پکڑنے کی کوشش کریں زندگی بھر سایہ پکڑ میں نہیں آ سکتا. ایسے ہی فرمایا، ذل زائل ہے. عورت مرد کے لیے چھاؤں کی حیثیت ہے. اگر مرد چھاؤں کو اہمیت دے کر پکڑنے کی کوشش کرے گا وہ آگے بھاگتی رہے گی اور آپ پیچھے پیچھے جاتے رہیں گے، جیسا یہ پکچروں کا ماحول ہے. اور اگر تم صحیح طریقے پر چلنے کی کوشش کرو گے تو عورت خود سایہ بن کے تمہارے پیچھے پیچھے آتی رہے گی اور تمہاری ستی ساوتری بن کر رہے گی. یہ طے ہے، یہ اصول ہے یہ. مگر شرط کیا ہے؟ خود پیچھے نہیں بھاگنا، یہ مسئلہ ہے. اور خود پیچھے نہیں بھاگنا یہ انبیاء کی بھی سنت ہے.
اسی لیے نکاح کا دستور اصول یہی طریقے سے رکھا گیا کہ بھئی اس میں مرد آدمی کی طرف سے ماں باپ جا کر بچی کو لے آتے ہیں اور بچی اپنا تن من دھن اپنا خاندان یہ وغیرہ سب چھوڑ کر اور شوہر کے گھر آتی کہ نہیں آتی. اسی لیے اکثر ایک بات بتائی جاتی ہے، اصلاح معاشرے کے حساب میں بول رہا ہوں، آج کے چھوٹے بچے کل کے بڑے، اور لو میرج کا آج کل جو ایک عام سا مسئلہ چل پڑا ہے، اس کی ناکامی کے پیچھے اسباب کیا ہیں یہ بھی وجہ سن لیجئے. بالخصوص خواتین اور بچیاں بھی سنیں. کوئی ایجوکیشن آج کل اس کے لیے زہر قاتل بنا ہوا ہے. یعنی بچے اور بچیوں کا آپس میں مل جل کر پڑھنا ایک ہی کلاس میں، اگرچہ کہ ایک کلاس میں ادھر بچیاں ادھر بچے، بیچ میں استاد جانے کا راستہ رہتا، مگر ہے تو کوئی ایجوکیشن ہی، وہ پردہ تھوڑی رہتا بیچ میں. تو یہ کوئی ایجوکیشن یعنی کمبائنڈ تعلیم سب کے لیے زہر قاتل کیوں بنتی ہے، اور اسلام نے اس سلسلے میں کیوں رکاوٹ لگائی، اس کی وجہ ہے. تو وجہ کیا ہے کہ جو بچہ بچی کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے جو راستے جو طریقے اختیار کرتا رہا، بعد میں وہی بچہ قوام بن کر شوہر نامدار بن کر اس پر اپنا آرڈر چلانے جاتا ہے، تو بچی کا دماغ گر گر پھرتا. کیا بول کے کل تک میرے گھر کے چکراں مارتا تھا، میں جہاں بلائے وہاں آتا تھا، اب میرے اوپر آرڈر چلانے کے موڈ میں ہے. حالانکہ اصول کیا ہے بھائی، میاں بن گیا تو میاں کا آرڈر چلے گا، بیوی ماننا پڑے گا نا. دستور یہی ہے نا بھائی، قوامون علی النساء کا مطلب کیا ہے؟ اور ایسا آرڈر بھی نہیں کہ جس میں نعوذ باللہ ظالمانہ آرڈر نہیں چلتا وہاں. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ عورت فطری اعتبار سے ناقصات عقل بھی ہے، ناقصات دین بھی ہے. یعنی ڈیسیژن پاور عورت میں اللہ نے ویسا نہیں دیا، فیصلہ کرنے کی طاقت جیسا مردوں میں دی ہے. اسی لیے طلاق کا ڈیسیژن پاور بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مردوں کے. آج کل ایک نیا مسئلہ چل پڑا، عورت کیا سمجھ رہی، خلا کا پاور اللہ نے عورت کے ہاتھ میں دیا ہے. یعنی مرد آدمی اگر طلاق دے کے نہیں چھوڑ رہا تو عورت خلا 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 بول کے 3 وقت بول دیا تو ختم بولے جیسا. توبہ 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 استغفر اللہ. ایسا نہیں ہے مسئلہ وہاں. پھر مسئلہ کیا ہے؟ خلا کے مسئلے میں عورت کی طرف سے باضابطہ درخواست کی جائے گی کہ میں اب آپ کے ساتھ رہنے کی حالت میں نہیں ہوں، آپ کے اخلاقی حالات کی بنیاد پہ یا میری اپنی کچھ کمزوری کی وجہ سے، لہٰذا آپ میرا پیچھا چھوڑ دینے کے لیے مجھے چھوڑنے کے لیے حامی بھر لیجئے، یعنی مجھے چھوڑ دیجئے. یہ ریکویسٹ ہے. خلا کا معنی ریکویسٹ. جب تک اسٹامپ مرد آدمی کی طرف سے نہیں لگتا خلا مکمل ہوتا ہی نہیں. یہ مسئلے کو غلط سمجھا دیا گیا، اور اس میں غلط سمجھانے میں حکومتی حضرات بھی پیچھے ہمدردی میں آ گئے. عورتیں کیا سمجھے، کتنا ہمدرد ہے بیچارہ موزی دال سے بولنا ہے، دال سے بولنا. کبھی کبھار غلطی ہو ہی جاتی نا صاحب، نقطوں کی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے. بندے کو ناز ہے کہ تو نقطہ نواز ہے. تو بولے اب ان صاحب کی طرف سے ہمدردی آ گئی، اتنی ہمدردی آ گئی سمجھے کہ مسلمان مردوں میں کوئی ہمدرد نہیں رہا. اب غیر مسلم مرد حضرات ہمارے حق میں ہمدرد بنے ہیں. چلو اس مسئلے کو آگے کرو کہ بھائی طلاق ثلاثہ کے نام سے ہم پر ظلم کیا جا رہا، فلاں کیا جا رہا، لہٰذا ان کا سہارا لو. یہ ناقصات عقل ناقصات دین ہونے کی کھلی دلیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ناقصات عقل و ناقصات دین ہونے کی کھلی دلیل ہے یہ. اور معاشرے میں یہ خرابیاں اس بنیاد پر پھیل رہی ہیں. اور یہ خرابیاں کیوں پھیل رہی؟ جو بچے شروع میں کالج کی لڑکی سمجھ کر اس کو اپنا بنانے کے لیے پیچھے مارے پھرے، بعد میں وہی بچے شوہر کے نام سے جب آرڈر دینے کی کوشش کرتے ہیں، گھر میں آپس میں نقصانات ہوتے ہیں. کل تک میرے پیچھے پھرنے والا آج میرے پہ آرڈر دے رہا، اس کو کیا بولتا، نہیں میں نہیں چل سکتی ایسا. لہٰذا اکثر لو میرج ناکام ہونے کے پیچھے یہی وجہ ہے. اور اصول کیا ہے، چاہے ہندوازم میں ہو یا مسلمانوں کے مذہب میں ہو یا کسی اور مذہب میں، میاں بیوی کے حساب میں جب چلنا ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کے حساب سے سمجھ کر چلنا ہے. اور اس میں ڈیسیژن پاور اللہ نے میاں کے ہاتھ میں رکھا ہے. اب ڈیسیژن پاور اگر کوئی میاں کے ہاتھ میں نہ مانے اور اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر لے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فطری ایام ایسے بھی آتے ہیں جس میں چڑچڑاہٹ، بدمزگی، پریشانیاں آ ہی جاتی ہیں. یہ تو آپ بولنے کی بات نہیں ہے، کچھ بات اشاروں میں بھی ہوتی ہے. کیوں ہر جگہ ہر بات کھلے انداز میں بولنے کی ہوتی نہیں. تو اب ایسے دنوں میں کیا ڈیسیژن پاور رہتا ہے عورت کے ہاتھ میں؟ خدا نخواستہ ڈیسیژن پاور اللہ تعالیٰ عورت کے ہاتھ میں دے دیتے. جتنے حضرات اساتذہ مدرسے میں پڑھانے آئے ہیں گھر کو گئے تک پریشانی کے عالم میں رہیں گے، میڈم ہم کو باقی رکھے گی چھوڑ دیے گی. کیوں؟ ڈیسیژن پاور ادھر بھی آ گیا.
گھر کو گئے تک خطرے میں ہے، باقی رکھے گی چھوڑ دیے گی، روزانہ رینیول ہو رہا، روزانہ اس مسئلے کو رینیول کرنا پڑ رہا، حکومت کی ہمدردی مل گئی. تو ایسے حالات ہوں گے بھائیوں. یاد رکھ لیجئے یہ کھلا انداز ہے جس میں ہم نے ہماری شریعت کو وہ ناواقفیت کی وجہ سے کھلواڑ بنایا. اس وجہ سے دوسرے لوگ اس میں انٹرفیئر ہو رہے ہیں، دوسرے لوگ اس میں مداخلت کر رہے ہیں. اب ایسے معاملات میں اگر اپنے معاشرے کو درست کرنا ہے تو بہت اونچے انداز سے ہم کو منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، اور مردوں کو مردوں کا پارٹ نبھانا پڑے گا اور عورتوں کو عورتوں کا کردار نبھانا پڑے گا. جب جا کر زندگی جنت کا نمونہ بنے گی اور ہمارا خاندان صحیح طریقے پر چلے گا. اور خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی کے حالات، یعنی جنت کی زندگی کا نمونہ ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے واسطے یہی زندگی کی تمنا فرمائی ہے. بس میں اپنی بات زیادہ نہیں ذکر کرتے ہوئے بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ آج کی باتوں میں ریکویسٹ اور گزارشات آئی ہیں ان کو اگر مرد حضرات بھی اپنے اپنے انداز میں صحیح لینے کا اہتمام کریں، اور خواتین بھی اپنے آپ کو اللہ کی بندیاں سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سمجھ کر صحیح انداز میں لینے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح آسان ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ صحیح عمل کی، صحیح علم کی اور صحیح فکر کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرنا جی. کون سی؟ حضرت نے بیچ میں لقمہ دیا کہ 2-3 باتیں جو بولنے والے بچی کو دیکھنے جا کے بولتے ہیں، وہ 2-3 باتیں بھی معاشرے کی خرابی منکر ہے. وہ بچی کی ہائٹ، پڑھی لکھی ہونا میں بھی مسئلہ آج کل کیا چل گیا، زیادہ پڑھی لکھی بچیاں شعوری طور پر کم پڑھے لکھے بچوں کے ساتھ نہیں نباہ پاتی. پہلے ہی سے شیطان دل میں ڈالتا تو ہائی فائی ہے، انہیں کمتر ہے، کمتر کے ساتھ رہتی، گیا مسئلہ. اب وہ برتر تو مل رہے نہیں، ملے تو کون سے اس میں ملتے، اسٹیٹس کے حساب میں اعلیٰ درجے میں مل جاتے. اس کا دماغ پہلے سے آسمان پہ رہتا، پہلے سے جو زیادہ پڑھا ہوا بچہ ہے نا اس کا دماغ پہلے سے خناس بن کے رہتا. اس واسطے یہ خرابیاں چل رہی ہیں. دوسرے ہائٹ کا مسئلہ، سوال یہ ہے کہ یہ ہائٹ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے یا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے؟ تو نہیں بولے لوگ بول کے آور رہے ہیں آج کل اچھی غذا دے دی تو ہائٹ بن رہی. اچھا بھائی ایک سوال یہ، ہائٹ کی بنیاد پہ آپ لمبی بچی کو لے کے آئے لیکن اخلاقی اعتبار سے گری ہوئی ہو، اس کا کیا سجیشن ہوگا؟ اس کا یعنی اس کی جگہ پہ کیا سیٹنگ کریں گے؟ ایک بچی ہائٹ میں کم ہے لیکن اخلاق کے اعتبار سے اچھی ہے، دوسری بچی لمبی ہے مگر عقل گھٹنوں میں ہے، کیا کریں گے آپ آگے چل کر؟ ایسی بچی کو لا کر کریں گے کیا بولے معلوم، ایک جگہ تو 1.5 انچ کم ہے، اس واسطے ہم باقی سب صحیح تھا، مل صاحب دینداری بھی تھی، سب کچھ تھا، ایسا بھی تھا ویسا بھی تھا، 1.5 انچ کم تھی. بچہ بولا نکو میرے ہائٹ کے حساب میں 1.5 مت والے دکھتے کہتے ساتھ میں گئے تو 1.5 مت والے، انہوں فل انہوں ہاف، 1.5 مت والے بولتے اس کو. توبہ توبہ استغفر اللہ. کیا یہ مذاق ہے کہ نہیں شریعت کا؟ کیا مطلب اب اگر بچی لمبی نہیں ہے تو زبردستی گھر میں لٹکنے کا ایک رکھو، لٹکاؤ بچی کو لٹکاؤ، نہیں لمبی ہو رہی تو نیچے سے پیراں پکڑ کے کھینچتے جاؤ، بعد میں کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا. یہ بھی منکر ہے، بہت بڑا منکر، شرعی اعتبار سے یہ بھی منکر ہے. اور بچی کے گھر والوں سے کھانے کا مطالبہ کرنا بھی حرام ہے. مطالبہ کسی بھی چیز کا حرام، کھانے کا تو کھانے کا، کسی بھی چیز کا مطالبہ. تو جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی باہر سے آ کے بھائی میں بہت بھوکا ہوں کھانا کھلا دو بول کے ڈائریکٹ بولا تو آپ کیا بولتے؟ معاف کر دیجیے آگے جائیے. وہی دولہا بول رہا کچھ بھی نہ کو، صرف کھانے کا انتظام اچھا کر دو، تو ایسا بھی بول کے دیکھیے معاف کیجیے آگے جائیے، نہیں ملتا یہاں. حقیقت میں یہ منکر ہے. لڑکی کے گھر والوں سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کرنا شریعت کے آپشن کے خلاف ہے، شریعت کے حکم کے خلاف. کیوں بھائی؟ اپنا اوپر ہاتھ رکھنا ہے، اصل اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے. اور کیا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کھلائے تو کھائے سرکار. کتنے گھرانے ہم نے ایسے سنے ہیں صرف اچھی دعوت دینے کے واسطے سود پر قرضہ لا کے کھلائے، کھانے والے سب کھا کے اچھا پکائے بہت اچھا پکائے، مگر لانے والا جس حساب سے لایا ہے اور آئندہ جو ادا کرنے میں اصل تو کدھر کی رہے گی، سود کی رقم ہی ادا کرنے میں پریشانی ہو رہی. اس کی وجہ سے پرانے شہر میں کئی گھرانوں میں آپس میں مرڈرز ہو رہے ہیں، آپس میں انسانوں کے قتل ہو رہے ہیں صرف اسی بنیادوں پر کہ انہیں میرا قرضہ ادا نہیں کر سکا، قرضہ ادا کرنے کے مسئلے میں انہیں اس کو مارا، انہیں اس کو مارا، انہیں اس کو مارا.
کیا یہ صحیح معاشرہ ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ایسے کام جو غلط کام کیا کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو روکنے کا مزاج ختم ہو گیا، اس واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر لعنت بھیجی گئی۔ اب کیا صرف ان پر ہی لعنت بھیجی جائیں گی؟ گویا قرآن میں ذکر کرنے کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اے لوگو تم آخری امت ہو، سمجھ جاؤ، اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ اگرچہ کہ انبیاء میں سے ان نبیوں کی نام پہ لعنت نہیں بھیجی جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اشارتاً لعنت ملے گی ہم کو کہ میں نے کس راستے پر تم کو چھوڑا تھا اور تم کیا کر رہے ہو۔ کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کو منہ دکھانا ہے اور دست مبارک سے حوض کوثر کا جام پینا ہے، وہاں اگر یہ سوال کر دیں گے تو کوئی جواب ہے؟ یہ ہے چند باتیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے کے ساتھ صحیح عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔